ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو خواتین مردوں سے کہیں زیادہ ذہنی دباؤ جھیلتی نظر آتی ہیں۔ گھروں میں رہنے والی عورتوں کی اکثریت صبح سے لے کر رات تک چولہا چکی سے بندھی رہتی ہے۔ گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری صرف اور صرف انہی کے ناتواں کاندھوں پر ہوتی ہے۔ صنف نازک کہلانے کے باوجود وہ ہر روز مشقتوں میں جٹی رہتی ہیں اور اپنی قوت سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھاتی ہیں۔ ہمارے سماج میں اکثر یہ بات گردش کرتی سنائی دیتی ہے کہ خاتون کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ گھر بھر کا کھانا پکائے، صفائی ستھرائی کرے، گھر کے مردوں، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھے اور دیہی سماج میں مال مویشیوں کی دیکھ بھال، دودھ دوہنا، لسی بنانا، مکھن نکالنا اضافی ذمہ داری ہوتی ہے جو عورتیں ہی نبھاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری عورتیں گھر بیٹھ کر بہت سے کام کاج کرتی ہیں، مثلاً سلائی کڑھائی کرتی ہیں، مال مویشی پالتی ہیں، محلے میں جا کر گھروں پر کام کرتی ہیں۔ بعض بہنوں نے گھر میں چھوٹی چھوٹی سی دکانیں کھول رکھی ہیں، کچھ عورتیں سامان کی گٹری اٹھائے گلی گلی چیزیں بیچتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین کھیتوں میں بھی کام کرنے جاتی ہیں اور واپسی پر لکڑیاں کاٹ کر سر پر اٹھائے شام کو لوٹتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے وہ یہ سارے جتن کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ اپنے گھر کے معاشی حالات بہتر بنا سکیں، بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیج سکیں، ان کی صحت کا خیال رکھ سکیں اور گھر کا چولہا جلانے میں بھی اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ یقیناً وہ سب ہی اس دوہری ذمہ داری سے تھک جاتی ہوں گی۔ صبح سویرے سے رات گئے تک گھر کے تمام کام، باورچی خانے کے معاملات نمٹانا، بچوں بڑوں کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یقیناً بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی معاشی ویلیو نکالیں تو مجموعی قومی پیداوار کا بہت بڑا حصہ ان خواتین کی جانب سے کی گئی محنت کا مرہون منت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں رہ کر اور باہر نکل کر اپنے فرائض انجام دیتی خواتین کی خدمات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یقیناً گھر کا چولہا جلنے میں ان کی محنت کا بھی بہت بڑا حصہ شامل ہوتا ہے۔ گھر کے مرد حضرات کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو ہر طرح سے یہ احساس دلائیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔